سامعین، کون یہ جانتا تھا کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا آغاز مشہور گلوکاروں کے گانے اور رقاصاؤں کے رقص نہیں بلکہ ایک معذور بچے کی تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ مورگن فریمن کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب کی میزبانی کرنے والے اس معذور بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ پوری دنیا اس کی خود اعتمادی اور کرت کی مدعا ہو گئی ہے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر وہ کون ہے۔ السلام علیکم دوسری دنیا کے تمام ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم فیفا ورلڈ کپ 2022 کے آفیشیل ایمبیسڈر اور مورگن فریمن کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کرنے والے اس معذور بچے کی زندگی پر سرسری سی نظر ڈالیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک دوسری دنیا کے اسرار و رموز آپ پر نہیں کھلے تو جلدی کریے اور ہمارے چینل دوسری دنیا کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سامعین، 20 نومبر 2022 کو فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب کی میزبانی کرنے والے اس معذور قطری شخص کا نام غانیم محمد المفتاح ہے۔ دنیا جسے بچہ سمجھ رہی ہے وہ دراصل 20 سال کا نوجوان ہے۔ دوستو، غانیم محمد المفتاح قطر کے مشہور یوٹیوبر، سماجی کارکن اور موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ غانیم محمد المفتاح کی پیدائش 5 مئی 2002 کو قطر میں ہی ہوئی تھی۔ غانیم محمد المفتاح پیدائشی طور پر ہی ایک غیر معمولی بیماری کوڈل ریگریشن سنڈروم یا CDS میں مبتلا ہیں۔ دوستو، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی سے نیچے والا حصہ یعنی کہ انسان کا دھڑ نشوونما نہیں پا سکتا۔ سامعین، غانیم کی پیدائش سے قبل ہی غانیم کے والدین کو ڈاکٹرز نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس بچے کو ضائع کر دیں تاکہ یہ معذوری کی اذیت سے بچ جائے، مگر خدائے مطلق پر پختہ یقین رکھنے والی اور اپنے بچے کے لیے بے لوث پیار رکھنے والی اس ماں نے اس قاطع حمل سے انکار کر دیا تھا۔ غانیم کے والدین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان میں سے ایک غانیم کی سیدھی ٹانگ بنے گا اور ایک الٹی ٹانگ بنے گا، یعنی یہ اپنے بچے کا مکمل سہارا بنیں گے۔ اسے کسی طور بھی نا امید ہونا دور کی بات، اسے معذوری کا احساس تک نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر اس بچے نے ان تمام ڈاکٹرز کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بنا بلکہ اس نے ان کا بوجھ اٹھایا، حتیٰ کہ اپنی پوری قوم کی پہچان بن کر ابھرا۔ مگر غانیم کا یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ منزل کے راستے میں کہکشاں نہیں بلکہ پتھر تھے۔ ایک پتھر تو جسمانی معذوری کا تھا جس کا بوجھ اٹھانا غانیم کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ ایک پتھر تھا معاشرے کی چبھتی ہوئی نظریں جس نے آغاز میں غانیم کو مایوس کیا، مگر پھر اسی نے ان کو خود اعتمادی بخشی۔ پہل اسکول میں تعلیم حاصل کرنا غانیم کے لیے بے حد کٹھن تھا، کیونکہ اسکول میں ان کو باقی طلباء کی جانب سے تنگ اور تذلیل کیا جاتا تھا۔ کوئی بچہ ان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر غانیم کی والدہ نے ان کو حوصلہ دیا اور سمجھایا کہ وہ اپنے کلاس فیلوز کو اپنی بیماری کے متعلق بتائیں، ان سے کھل کر خود اعتمادی سے اس موضوع پر بات کریں اور معاشرے میں بھی اس بیماری سے متعلق شعور اجاگر کریں۔ بالآخر غانیم نے اپنی اس بیماری کو خدا کی رضا سمجھ کر سر تسلیم خم کر دیا اور خود اعتمادی سے اپنے ساتھیوں کو اس کے متعلق بتایا بھی۔ دوستو، وقت پیدائش سے ہی جسمانی طور پر معذور یہ شخص ذہنی طور پر معذور نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈسیبلٹی اپنے آپ میں ہی ایک ایبلٹی ہے۔ عزم پیہم اور صبر جلیل نے اس شخص کو ایک عام سے شخص سے ایک اتنا اہم شخص بنا دیا۔ غانیم کی اس بڑی سوچ اور والدین کی سپورٹ نے انہیں اس بیماری سے لڑنے میں مدد کی۔ آئے دن مختلف سرجری سے گزرنے والے اس شخص کے حوصلے بالکل بھی پست نہیں ہوئے۔
غانیم نے زمانہ طالب علمی سے ہی اپنے دھڑ کی کمی اپنے باقی اعضاء سے پوری کی۔ غانیم نے ویل چیئر کا سہارا نہیں لیا کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے سہارے مار دیتے ہیں۔ غانیم نے ہاتھوں کی مدد سے چلنے کی کوشش کی اور آج وہ ایسے ہی چلتے ہیں اور اپنے سارے کام خود کرتے ہیں۔ غانیم پڑھائی میں تو آگے تھے ہی، مگر کسی سے بھی جسمانی کھیل کود میں بھی وہ پیچھے نہیں رہے اور نہ ہی انہوں نے کسی کا سہارا لیا۔ ہاتھوں کی مدد سے وہ حتیٰ کہ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں۔ شاید آپ کو یقین نہیں آئے، انہی ہاتھوں کی مدد سے غانیم سکیٹ بورڈ بھی چلاتے ہیں اور غانیم ایک ماہر ڈرائیور بھی ہیں، وہ اپنی گاڑی بھی خود چلاتے ہیں۔ دوستو، تیراکی سب سے اچھی ورزش ہے اور انسان کا اچھا خاصا زور مانگتی ہے۔ آپ کو یہ سن کر شاید حیرانی ہوگی کہ بظاہر دھڑ سے محروم غانیم ایک ماہر غوطہ خور بھی ہیں۔ غانیم سمندر کی 200 میٹر تک کی گہرائی تک غوطہ لگانے کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ اور دوستو، سب سے بڑھ کر یہ شخص محض ہاتھوں کے سہارے سے جبل شمس کو تسخیر کر چکا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جبل شمس عمان کے جنوب مشرق میں واقع ایک پہاڑ ہے جس کی اونچائی 9872 فیٹ ہے۔ 2017 میں غانیم نے بغیر ویل چیئر کے محض ہاتھوں کی مدد سے عمرہ کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ غانیم قطر کے معروف یوٹیوبر اور موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ ان کی ٹیڈ ایکس ٹاک کو بھی بے حد سراہا گیا تھا اور ان کو کافی شہرت ملی تھی، مگر فیفا کے آفیشل ایمبیسڈر بننے اور فیفا ورلڈ کپ 2022 کی افتتاحی تقریب کی میزبانی کرنے پر ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ سامعین، غانیم سوشل میڈیا پر بھی خاصے مقبول ہیں۔ ان کے فالوورز کی تعداد تقریباً 3 ملین سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ غریسہ نامی ایک آئس کریم کمپنی کے بانی بھی ہیں۔ غانیم کی کمپنی کی فی الحال 6 شاخیں ہیں اور ان میں 60 کے قریب ملازم کام کرتے ہیں۔ غانیم کا اپنی کمپنی کی شاخوں کو پورے قطر اور گلف میں پھیلانے کا عزم بھی ہے۔ 2017 سے غانیم قطر کی سب سے کم عمر کاروباری شخصیت ہے۔ غانیم نے ڈھیروں کامیابیاں اور ایوارڈز حاصل کیے ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ قطر کے امیر کی جانب سے غانیم کو ایمبیسڈر آف پیس کا ایوارڈ بھی ملا۔ اس کے علاوہ وہ روٹا کے ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر فائنینشیل سینٹر اتھارٹی کے برانڈ ایمبیسڈر ہونے کا اعزاز بھی غانیم کو ہی حاصل ہے۔ پیرالمپک ایتھلیٹک ورلڈ چیمپئنز دوحہ بھی غانیم کو اپنا یوتھ ایمبیسڈر منتخب کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایوارڈز کی ایک لمبی فہرست ہے جو وہ اپنے نام کر چکے ہیں۔ غانیم بے حد مخلص اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ انہوں نے اپنے والدین کے ہمراہ الغانم فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی، جو پوری دنیا میں معذور لوگوں کے لیے ویل چیئر کی فراہمی یقینی بناتی ہے۔ 2016 میں غانیم کی غافیہ یعنی ٹوپی دنیا کی سب سے مہنگی ٹوپی تھی۔ خدا رب العزت نے اس شخص کو بے بہا دولت اور عزت سے نوازا ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2015 میں غانیم نے فلسطینی مہاجرین کے لیے 1 ملین ریال اکٹھے کیے تھے۔ غانیم کو خدا نے ایک پر اثر اور خوبصورت لہن بھی بخشا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں غانیم کی تلاوت قرآن نے اسٹیڈیم میں موجود فٹ بال کے شائقین اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو بے حد محظوظ کیا ہے۔ غانیم آج دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ہمت اور عزم پیہم کی مثال ہونے کے ساتھ ساتھ امید کی ایک کرن بھی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بے حد مشکلات ہیں اور آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ذرا غانیم محمد المفتاح کو دیکھ لیں۔ اسے تو اس کی پیدائش سے قبل ہی ڈاکٹرز ختم کر دینا چاہتے تھے، جس کے متعلق یہ خدشہ تھا کہ اسے زندگی بسر کرنے کے لیے دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ آج وہ کئی لوگوں کا سہارا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر جینا سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمت کریے
مشکلات سے مت ڈریے، بلکہ مشکلات میں سے امید کی کرن نکالیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے لازماً کریں۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ کاروان علم و ہنر آپ کے پرتجسس ذہنوں کی تشنہ لبی کم کر سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔